1914 کا سال، جاپان کا ایک چھوٹا سا گاؤں اور ایک 8 سال کا بچہ جسے فورڈ کے ماڈل ٹی کار نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس بچے کا نام تھا سوئچیرو ہونڈا۔ یہ وہ دن تھا جب اس بچے کی زندگی بدل گئی۔ یہ کہانی ہے ایک غریب بچے کی جس نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل کر ہونڈا موٹرز جیسی ایک بڑی کمپنی بنائی۔ چلیے سوئچیرو ہونڈا کی زندگی کے سفر سے پردہ اٹھاتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو آپ کو ہر پل انسپائر کرے گی۔ 1906 میں جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں تینریو شیزوکا میں سوئچیرو ہونڈا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والد ایک لوہار تھے اور سائیکل ریپیئرنگ کا کام کیا کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 چھوٹے بہن بھائی چھوٹی عمر میں ہی بیماریوں کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے ماں باپ نے اس سے کچھ زیادہ ہی امیدیں لگا رکھی تھیں۔ ہونڈا کو اسکول اور پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے لیے اپنے والد کے کام کو دیکھنا، مطلب سائیکل ریپیئرنگ کرنا، زیادہ انٹرسٹنگ تھا۔ ایک بار جب اس کی اسکول کی رپورٹ کارڈ گھر بھیجنے کی باری آئی تو ہونڈا نے ربڑ پیڈل کور سے اپنے والد کے سگنیچرز کا سٹیمپ بنایا اور اسکول ٹیچر کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن جب یہ بات اس کے والد کو پتہ چلی تو وہ ہونڈا کے جھوٹ پر نہیں بلکہ اس کے کام میں غلطی پر ناراض ہوئے، کیونکہ اس کا سٹیمپ ناکامی کی وجہ سے پکڑا گیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں ہونڈا نے ٹوکیو کے ایک آٹو موبائل سروس اسٹیشن آرٹ شوکائی میں کام کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اسے صفائی اور بیبی سٹنگ کے کام دیے گئے۔ یہ اس کے خوابوں سے بالکل الٹا تھا، لیکن ہونڈا نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے کام میں لگا رہا۔ جلد ہی آرٹ شوکائی کے مالک نے ہونڈا کی محنت کو پہچانا اور اسے ورک شاپ میں کام کرنے کی اجازت مل گئی۔ ہونڈا نے جلد ہی کار کے ریپیئرز میں مہارت حاصل کر لی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کو موٹر سپورٹس کا بھی شوق پیدا ہو گیا۔ 1924 میں آرٹ شوکائی نے جاپانیز موٹر کار چیمپئن شپ جیتی اور ہونڈا نے اس ریس میں انجینئر کے طور پر حصہ لیا۔ 1936 میں ہونڈا نے ایک ریس کے دوران ایک خطرناک ایکسیڈنٹ کا سامنا کیا اور اس کا بایاں ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اس کا ایک شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا اور چہرے پر بھی چوٹ آئی۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ نہ تو میکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا، لیکن ہونڈا نے اپنے خوابوں کو چھوڑا نہیں۔ اس نے آرٹ شوکائی کے مالک سے اسپیئر پارٹس بنانے کی کمپنی شروع کرنے کی بات کی، لیکن اس کے پروپوزل کو منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہونڈا نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر توکائی سیکی ہیوی انڈسٹری شروع کی، لیکن شروعات اتنی آسان نہیں تھی۔ ہونڈا دن میں آرٹ شوکائی کے لیے کام کرتا اور رات کو اپنی کمپنی کے لیے انجن پسٹنز بنانے کی کوشش کرتا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پسٹنز میں بہت ساری کمیاں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ٹویوٹا نے 47 پسٹنز ریجیکٹ کر دیے۔ یہ ہونڈا کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا، لیکن ہونڈا نے ہمت نہیں چھوڑی۔ اس نے جاپان بھر کی فیکٹریز کا دورہ کیا اور مینوفیکچرنگ کے نئے طریقے سیکھے۔ آخرکار اس کے پسٹنز نے کوالٹی کنٹرول پاس کر لیا اور آرڈر آنے لگے۔ ہونڈا کی کمپنی نے 2000 ورکرز کو کام پر لگایا، لیکن ورلڈ وار 2 نے سب بدل دیا۔ جاپان کی گورنمنٹ نے ہونڈا کی کمپنی کا کنٹرول لے لیا اور اس کے ورکرز کو ملٹری سروس میں بھیج دیا گیا۔ 1944 میں ایک میزائل نے ہونڈا فیکٹری کو تباہ کر دیا۔ ہونڈا کی ہار کے بعد ہونڈا نے اپنے باقی تمام ایسٹس ٹویوٹا کو بیچ دیے۔ 1945 میں جاپان کے حالات خراب تھے، پیٹرول کی کمی تھی اور لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ہونڈا نے ایک چھوٹے انجن کو بائی سائیکل میں لگانے کا آئیڈیا دیا۔ یہ آئیڈیا کافی پسند کیا گیا اور لوگوں نے اسے خریدنا شروع کر دیا۔ ہونڈا نے اپنے انجن کو مزید بہتر بنایا اور اپنی پہلی موٹر سائیکل لانچ کی۔ یہ موٹر سائیکل کافی پاپولر ہوئی۔ ہونڈا کی اس موٹر سائیکل نے 1958 میں امریکہ کی ٹرائمپ اور ہارلے ڈیوڈسن کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن ہونڈا کا خواب ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اس نے کار بنانے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ہونڈا نہیں مانا، وہ رکنے والا نہیں تھا۔ 1972 میں ہونڈا نے سیوک لانچ کی، جو آج بھی روڈز پر نظر آتی ہے۔ Car buyers were spreading the word that this new little Japanese company called Honda built reliable cars, and soon they were selling 10,000 Civics per month. آج ہونڈا کارز، موٹر سائیکلز، بوٹ انجنز، پلین انجنز اور پاور ٹولز کا نام ہے۔ سوئچیرو ہونڈا نے 1973 میں ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن اس کی لیگیسی آج بھی زندہ ہے۔ اس نے دکھایا کہ اگر آپ اپنے خوابوں پر بھروسہ رکھیں اور محنت کریں تو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کو بھی آپ اسی طرح سے انجوائے کر سکیں۔